فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان مرصوص مقتل حسین علیہ السلام و آلہ و اصحابہ، جلد نمبر 3 ہے، مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 13ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 256، اور بیان جاری تھا دیگر مستورات اور ازواج امام حسین علیہ السلام سے متعلق۔ بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا، آپ امام سجاد علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ آپ کا نسب جناب شہر بانو بنت یزد جرد بن شہریار بن پرویز بن ہرمز بن نوشیروان تھا۔ بعض مورخین نے آپ کا نام غزالہ، شاہ زنان، سلافہ، جید اور براہ لکھا ہے۔ شیخ مفید اور شیخ تبریسی نے آپ کا نام شاہ زنان بنت کسرہ یزد جرد لکھا ہے، اور آپ جناب شہربانو کے نام سے مشہور ہوئیں۔ بی بی شہربانو سلام اللہ علیہا کی مدینہ آمد۔ بی بی شہربانو کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ خلیفہ دوم کے دور میں حکومت میں ایران سے اپنی بہن کے ساتھ تشریف لائیں۔ سیرت نگاروں نے یہ واقعہ 16 ہجری میں لکھا، جبکہ 16 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی عمر 12 سال تھی، اور اس وقت امام علیہ السلام سن بلوغت کو نہیں پہنچے تھے۔ اس روایت کے راوی ابراہیم بن اسحاق، نصر بن مزاحم اور عمرو بن شمر ہیں، جو ضعیف راوی ہیں۔ سید ابو الحسن موسوی اپنی کتاب سیدہ شہربانو سلام اللہ علیہا میں لکھتے ہیں کہ جناب شہربانو امیر المومنین علیہ السلام کے دور خلافت میں مدینہ تشریف لائیں۔ آپ کی شادی امام حسین علیہ السلام سے ہوئی، جبکہ آپ کی بہن جناب گیہان، گاف سے ہے، گاف الف یہ ہے الف نون، گیہان بانو کی شادی جناب محمد بن ابی بکر سے ہوئی۔ صفحہ نمبر 257۔ بی بی شہربانو سلام اللہ علیہا کی کربلا میں موجودگی پر روایات۔ علامہ عبد الخالق بن عبد الرحیم یزدی لکھتے ہیں کہ جناب علی اکبر کی شہادت کا جب بی بی شہربانو نے سنا تو ان پر کیا گزری۔ احادیث میں وارد ہے کہ جب جناب علی اکبر کی پارا پارا لاش در خیمہ پر پہنچی تو آہو واویلا کرتی جناب شہربانو آئیں اور لاش کے ٹکڑے دیکھے تو شدت غم سے سکتہ ہو گیا اور زبان بند ہو گئی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ایک شہزادہ مانند خورشید خیمے سے نکلا، 2 گوشوارے اس کے کان میں تھے جو ہوا سے ہل رہے تھے۔ اچانک ہانی بن ثبیت خزرمی نے تلوار سے شہید کر دیا۔ جناب شہربانو نے اس کو قتل ہوتے دیکھا تو آپ بے ہوش ہو گئی اور منہ سے کچھ نہ کہہ سکیں۔ یہی روایت محدث کبیر شیخ عبداللہ بحرانی نے عوالم العلوم اور معارف اور علامہ عبد الخالق بن عبد الرحیم یزدی نے بھی نقل کی ہے۔ صفحہ نمبر 258 ہے، بنات امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کی اولاد کی تعداد۔ امام حسین علیہ السلام کی اولاد کے موضوع کو لے کر بزرگان مورخین کے مابین اچھا خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی اولاد کی تعداد 6 یا 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، جبکہ کشف الغمہ پر ابن ابی الفتح اربیلی نے 3 بیٹیوں کے نام لکھے ہیں۔ علامہ نام لکھے ہیں زینب، سکینہ اور فاطمہ۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کشف الغمہ کے ہی حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ کی اولاد 6 لڑکے اور 4 بیٹیاں۔ عیون شیعہ پر سید محسن الامین لکھتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں 6 لڑکے اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ سبط ابن جوزی کے مطابق اولاد 7 لکھی ہے، 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ علامہ اسیر جاڑوی کہتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق آپ کے 8 بچے تھے۔ جناب
امام سجاد، ان کی ماں جناب شہربانو سلام اللہ، جناب علی اکبر شہید کربلا، ماں جناب ام لیلہ، جناب علی اصغر شہید کربلا، ماں جناب ام رباب، جناب عبداللہ رضی، ماں جو ہیں جناب ام اسحاق بنت عبداللہ ابن طلحہ، جناب فاطمہ کبریٰ ان کی والدہ کا نام، جناب قضائیہ، جناب فاطمہ وسطیٰ، ان کی ماں جو ہے جناب شہربانو ہیں، جناب فاطمہ صغریٰ، ان کی ماں ام اسحاق، اور جناب سکینہ کی ماں جناب ام رباب۔ امام علیہ السلام کی ایک زوجہ جناب ملومہ قاضیہ تھی۔ آپ کے حالات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ علامہ باقر مجلسی اولاد امام حسین علیہ السلام کے باب میں لکھتے ہیں کہ جناب جعفر کی ماں قوم قضیہ سے تھی۔ جناب جعفر نے اپنے والد بزرگوار کی حیات میں قضا کیا۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ جناب جعفر بن حسین علیہ السلام کی والدہ قبیلہ قضائیہ کی ایک خاتون ہیں، اور جناب جعفر کی باپ کی زندگی میں وفات ہوئی اور صاحب اولاد نہیں تھے۔ محمد مہدی مازدرانی لکھتے ہیں کہ جعفر بن حسین کی والدہ بنو قضایہ سے تھی، اور آپ کمسنی میں مدینے ہی میں جناب سید شہداء کی زندگی میں وفات پا گئے تھے۔ ابن شہر عاشوب اپنی مناقب میں اولاد امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یہ تھے: جناب علی اکبر شہید، جن کی والدہ برا بنت عروہ بن مسعود ثقفی ہیں، جناب علی اوسط اور جناب علی اصغر، ان دونوں کی والدہ شہربانو ہیں، جناب محمد اور جناب عبداللہ شہید، ان دونوں کی والدہ ام رباب بنت امرؤ القیس ہیں، جناب جعفر کی والدہ قبیلہ قضائیہ ہیں۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی بیٹیاں جناب سکینہ، جن کی والدہ رباب بنت امرؤ القیس ہیں، جناب فاطمہ، جن کی والدہ ام اسحاق بنت طلحہ، اور جناب زینب بنت الحسین علیہ السلام کے نام نقل ہوئے ہیں۔ یاقوت حمودی اپنی کتاب مجمع البدران میں شام کے ایک شہر حلب کی توصیف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس شہر کے مغرب میں کوہ جوش کے دامن میں محسن بن حسین علیہ السلام کی قبر ہے، جو عراق سے شام آتے ہوئے اسیروں کی گزرگاہ تھی۔ یہ بچہ شاید وہاں شہید ہوا۔ سفر کاشانی لکھتے ہیں کہ 4 فرزند علی اکبر شہید کربلا، علی اوسط امام زین العابدین، علی اصغر جناب عبداللہ، اور 2 بیٹیاں جناب سکینہ اور جناب فاطمہ تھیں۔ محمد باقر بہبانی لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے 9 فرزند کربلا میں شہید ہوئے: علی اکبر، ابراہیم، محمد، حمزہ، علی اصغر، جعفر، عمرو، زید اور عبداللہ رضی۔ 4 بیٹیاں تھیں: فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہ، زینب جن کو کہتے ہیں، فاطمہ صغریٰ، اور رقیہ اور سکینہ۔ کمال الدین محمد بن طلحہ شافعی نے مطالب الصول میں بھی یہ تعداد درج کی ہے۔ شیخ قمی نے امام زین العابدین علیہ السلام، علی اکبر، جعفر، عبداللہ اور سکینہ اور فاطمہ کا ذکر کیا۔ صدر الدین قزوینی نے 15 اولادیں لکھی ہیں: امام زین العابدین علیہ السلام، علی اکبر، جعفر، عبداللہ، فاطمہ، سکینہ، زید، ابراہیم، محمد، حمزہ، قاسم، ابوبکر، عمرو، رقیہ، اور رقیہ کے بریکٹ میں زینب ہے، اور فاطمہ صغریٰ۔ فرہاد مرزا نے تعداد اولاد کے سلسلے میں لکھا کہ مشہور ہے کہ آپ کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، بقول 6 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ مرزا محمد شیرازی نے 8 اولادیں لکھی ہیں: امام زین العابدین علیہ السلام، علی اکبر، جعفر، عبداللہ، فاطمہ، سکینہ، زبیدہ اور زینب۔ محمد بن رضا بن محمد مومن نے 10 اولادیں لکھی ہیں: امام زین العابدین علیہ السلام، علی اکبر، جعفر، علی اصغر، محمد، عبداللہ، زینب، فاطمہ، سکینہ۔ چھوٹی بیٹی کا نام نہیں لکھا۔ ان تمام بیانات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ علماء امام زین العابدین علیہ السلام، علی اکبر، جعفر، علی اصغر اور عبداللہ رضی کے فرزندان امام حسین علیہ السلام ہونے میں کافی حد تک متفق ہیں۔ باقی عمرو، حمزہ، محمد، احمد، ابراہیم، ابوبکر اور زید کے نام آتے ہیں، جن کو علماء کرام نے درج کیا ہے۔ ہمارا ذاتی خیال ہے کہ یہ کتابت کی غلطی کے سبب ہو سکتا ہے کہ حسن کے بجائے 1-2 نقطے لگانے سے لفظ حسین بن گیا، اور قلمی نسخوں کے غلط نقول کے سبب اس طرح رائج ہو گیا، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی اولادوں میں اس نام کے فرزند موجود ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے سلسلے میں سکینہ اور فاطمہ کا نام زیادہ ہے، لیکن متعدد روایات میں زینب
کلثوم اور فاطمہ صغرا کے بھی تذکرے موجود ہیں۔ جناب فاطمہ اور جناب سکینہ کو تمام علماء نے امام حسین علیہ السلام کی بیٹیاں تسلیم کیا۔ دیگر روایات میں جناب زینب اور جناب کلثوم، فاطمہ کبریٰ اور جناب فاطمہ صغرا کا بھی ذکر آیا ہے۔ صفحہ نمبر 260 ہے جناب فاطمہ نامی صاحبزادیوں پر بحث۔ مورخین نے جس طرح امام زین العابدین اور جناب علی اکبر کے سلسلے میں علی اکبر اور علی اوسط کی بحث پیدا کی، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں الجھ کے رہ گئے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی ہر صاحبزادی کا نام فاطمہ رکھتے تھے، جس طرح ہر صاحبزادے کا نام علی رکھا۔ کتب و تاریخ اور مقاتل میں زینب، کلثوم کے جو نام آئے ہیں یہ لقب ہیں، ان کے نام فاطمہ ہی تھے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کون سی صاحبزادی بڑی تھیں اور پھر ان صاحبزادیوں کی ترتیب کیا تھی، اس کے لیے شدید تحقیق کی ضرورت ہے۔ کربلا میں سوائے جناب فاطمہ صغرا کے امام حسین علیہ السلام کی سب صاحبزادیاں موجود تھیں۔ ان کے نام یہ ہیں: فاطمہ کبریٰ بنت حسین علیہ السلام، جن کو جناب زینب ہے ان کا نام، سکینہ بنت الحسین، ان کو آمنہ بھی کہتے ہیں، رقیہ بنت الحسین، یہ 3 صاحبزادیوں کے نام ہیں۔ محمد باقر بہبانی نے فاطمہ بنت حسین علیہ السلام اور زینب بنت الحسین کو ایک ہی شمار کیا۔ علامہ اسیر جاڑوی نے جناب فاطمہ نامی 3 صاحبزادیوں کا ذکر کیا ہے: جناب فاطمہ کبریٰ، جناب فاطمہ وسطیٰ اور جناب فاطمہ صغرا۔ شیخ صادق کرباسی نے بھی 3 فاطمیات کا تذکرہ اپنے موسع میں کیا، لیکن تینوں کرداروں کے حالات مختلف کر دیے ہیں۔ انہوں نے جناب فاطمہ صغرا کو زوجہ جناب حسن مثنیٰ لکھ دیا، پھر جناب فاطمہ کو بھی کربلا میں دکھا رہے ہیں، اور فاطمہ وسطیٰ کے لیے لکھا کہ وہ مدینے میں رہ گئی تھی۔ اب یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ متعدد علماء نے فاطمہ بنت حسین کو جناب فاطمہ صغرا بھی لکھا ہے، تو ان کو جناب فاطمہ صغرا اس لیے لکھا گیا کہ کربلا میں جو فاطمیات موجود تھیں، مثلاً جناب فاطمہ بنت علی سلام اللہ علیہ، فاطمہ بنت حسن، ان میں آپ صغیر تھیں، اس لیے کربلا کی خواتین کے ذکر میں آپ صغرا ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی اولاد کے ذکر میں صغرا سے مراد وہ فاطمہ صغرا ہے جو مدینے میں رہ گئی تھیں اور بیمار تھیں۔ صفحہ نمبر 261۔ آمنہ سلام اللہ علیہ المشہور سکینہ بنت الحسین علیہ السلام۔ جناب سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام جناب رباب بنت عمرہ و قیس سے تھی۔ آپ کا نام آمنہ، امینہ، امیمہ وغیرہ ذکر ہوا ہے، اور کہا گیا ہے کہ والد کے لیے سکون، آرامی اور وقار کی مالک تھیں، اس لیے ماں نے انہیں سکینہ کا لقب دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کا نام امینہ یا آمنہ تھا، اور آپ جناب سکینہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ مورخین نے بعض مقامات پر جناب سکینہ اور جناب رقیہ بنت الحسین کے حالات کو ملا کر لکھا۔ سید محمد علی الحلو نے اپنی کتاب عقیلۃ القریش آمنہ بنت الحسین میں متعدد کتب کے حوالہ جات کے ساتھ ثابت کیا کہ جناب سکینہ ان کا لقب تھا اور نام آمنہ تھا۔ جناب سکینہ کا اصل نام آمنہ بنت امام الحسین علیہ السلام، جبکہ سکینہ لقب انہیں ان کی والدہ بی بی رواب سلام اللہ علیہ سے ملا، کیونکہ وہ ان کے لیے وجہ سکون تھی اور یہ ان کی ایک صفت تھی۔ یہ بات سیرت نگاروں میں ثابت ہے کہ تاریخ میں ان کے اصل نام پر اختلاف ہے کہ ان کا نام امینہ یا آمنہ تھا، جبکہ اپنی صفت کی وجہ سے سکینہ کے نام سے مشہور ہوئی، اور سکینہ جن کا نام آمنہ تھا، جبکہ لقب سکینہ ان کی والدہ جناب رباب بنت عمرہ القیس سے ملا تھا۔ ان کا نام آمنہ تھا اور والدہ جناب رباب سلام اللہ علیہ تھیں۔ جناب سکینہ کا نام مختلف یہ اس میں درج ہے کہ جناب سکینہ کا نام امیمہ الف سے ہے، الف میم یہ میم، امیمہ، امینہ یا آمنہ تھا، جبکہ سکینہ لقب کے نام سے مشہور ہوئیں۔ صاحب مقاتل الطالبین لکھتے ہیں کہ جناب سکینہ کا نام امینہ تھا یا امیمہ تھا، جبکہ سکینہ سے مشہور تھیں، جو کہ ان کا نام نہیں تھا۔ سید محسن الامین لکھتے ہیں کہ سید عبد الرزاق المکرم نے بھی آپ کا نام آمنہ لکھا۔ شیخ محمد حسین العالمی لکھتے ہیں کہ سکینہ لقب ہے، جبکہ نام آمنہ، امینہ یا امیمہ تھا۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ جناب سکینہ کا نام آمنہ یا امیمہ تھا، جبکہ ان کی والدہ
بیوی رباب نے سکینہ لقب انہیں دیا تھا۔ ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جناب سکینہ کا اصل نام آمنہ تھا اور سکینہ کے نام سے مشہور تھی۔ تاریخی کتابوں میں آپ کی تاریخ ولادت معین نہیں، لیکن انہیں اپنی بہن جناب فاطمہ سے چھوٹی ہونا لکھا گیا۔ تاریخی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی جانب سفر اختیار کیا تو آپ بالغ اور شادی کی عمر میں تھیں، کیونکہ اس سے پہلے جناب حسن مثنیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی کا رشتہ مانگا اور امام علیہ السلام نے انہیں جناب سکینہ اور جناب فاطمہ میں سے ایک کو انتخاب کرنے کا اختیار دیا تھا۔ صفحہ نمبر 264 ہے، عنوان ہے بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا۔ آپ کی دنیا میں آمد 57 ہجری یعنی 57 ہجری میں ہوئی۔ مشہور ہے کہ کربلا میں آپ کی عمر 4 سال تھی۔ مقتل میں نقل ہوا کہ شام کے قید خانے سے بھی ایک بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جتنے بھی افراد قیدی بنائے گئے تھے وہ سب جانتے تھے کہ یہ آواز امام حسین علیہ السلام کی بیٹی جناب رقیہ سلام اللہ علیہ کی ہے۔ وہ نیند سے اٹھی ہیں اور اپنے بابا کے لیے رو رہی ہیں۔ شاید انہوں نے بابا کو خواب میں دیکھا۔ ایسے موقع پر یزید ملعون نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جناب رقیہ کو دکھایا جائے۔ بی بی رقیہ کی قبر مبارک بھی شام میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک کے نزدیک ہے۔ اگر ہم تمام کتب کے متن کا خلاصہ لکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین کی ایک بیٹی کی شہادت زندان شام میں ہوئی جن کی عمر 3 یا 4 سال تھی۔ اکثر کتب میں اس معصومہ کا نام نہیں ملتا، لیکن بعض سیرت نگاروں نے ان کا نام رقیہ بنت امام حسین علیہ السلام لکھا۔ صاحب حدائق الوردیہ نے ان کی شہادت قصر یزید ملعون میں لکھی۔ ملا شیخ کاشافی نے ان کی شہادت زندان شام میں راس الحسین کی زیارت کے موقع پر لکھی۔ فخر الدین ترہی نے اپنی کتاب منتخب ترہی میں بھی ان کی شہادت اس موقع پر لکھی جب امام حسین علیہ السلام کا سر عقدت تشت میں پیش کیا گیا۔ جناب محمد حسین ارجستانی نے اپنی کتاب انوار المجالس میں جناب رقیہ کو جناب زبیدہ لکھا اور ان کی شہادت بھی خرابہ شام میں لکھی ہے۔ شیخ محمد جواد یزدی نے اپنی کتاب شاسات الحسینیہ میں امام حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی کی شہادت زندان شام میں لکھی، لیکن انہوں نے ان کے نام کے بارے میں لکھا کہ اس میں سخت اختلاف ہے، کیا ان کا نام جناب زبیدہ، جناب سکینہ یا جناب زینب یا جناب رقیہ تھا۔ محمد علی شاہ عبدالعظیم 1334 ہجری نے اپنی کتاب میں بھی زندان شام میں شہادت لکھی۔ ان کا نام رقیہ تھا اور ان کی عمر 3 سال تھی۔ شیخ محمد بن ابی طالب حائری 955 ہجری نے اپنی کتاب تسلیۃ المجالس میں ایک مزار کا ذکر کیا جس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ملک شام کے شہر دمشق کی مسجد اعظم کے قریب عتبہ عالیہ دیکھا جس کے دروازے پر رسول اللہ اور آپ کے آل اطہار کے اسماء اثنا عشر کے اسما لکھے ہوئے تھے۔ آخر میں لکھا ہوا تھا کہ آل محمد علیہ السلام کی مقدس اولاد اور خاص طور پر بیٹیوں کے ناموں میں اختلاف ہے، اس لیے ہمارے لیے تمام نام اور مستورات ہی قابل عزت اور عظمت ہیں۔ صفحہ نمبر 265 بی بی فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ جناب فاطمہ بنت الحسین امام کی سب سے بڑی بیٹی تھیں۔ ان کی والدہ ام اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ تھی۔ آپ کی شادی جناب حسن مثنیٰ بن امام حسن علیہ السلام سے ہوئی۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے شہادت سے پہلے اپنی وصیت لکھ کر آپ کے سپرد کی، جسے آپ نے بعد میں امام سجاد علیہ السلام کے حوالے کیا۔ کوفے میں امام سجاد علیہ السلام کے علاوہ جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور جناب فاطمہ بنت حسین علیہ السلام نے بھی خطبہ دیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے جناب زید نے نقل کیا کہ کربلا سے کوفے میں آنے کے بعد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا، جسے لہوف میں سید بن طاؤس نے نقل کیا۔ جب آپ یہاں پر پہنچی تو لوگوں کی گریے کی آوازیں بلند ہو گئیں اور کہنے لگے کہ اے خاندان عصمت کی بیٹی، آپ کی ان باتوں نے ہمارے دلوں اور سینوں میں آگ لگا دی اور غم و الم کے وجہ سے ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں۔ بس رک جائیں، خاموش ہو جائیں۔ تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا خاموش ہو گئی۔ منقول ہے کہ اپنے شوہر کے سوگ میں 1 سال تک ان کے مزار پر بیٹھی رہیں، دن میں روزہ رکھتی اور رات کو عبادت خدا میں مشغول رہتی۔ آپ کی 4 اولاد بنام جناب عبداللہ، جناب ابراہیم، جناب حسن اور جناب زینب تھیں۔
صفحہ نمبر 266 ہے بنی ہاشم کی مستورات۔ بی بی خولہ سلام اللہ علیہا، بی بی صفیہ سلام اللہ علیہا مدفن ہے لبنان میں۔ مرقد جناب خولہ بنت الحسین علیہ السلام لبنان کے شہر بالبک کے جنوب میں واقع ایک زیارت گاہ ہے۔ اہلیان بالبک کے اعتقاد کے مطابق اسیران کربلا کا اس جگہ سے گزر ہوا اور امام حسین علیہ السلام کی ایک کم سن بچی کی یہاں شہادت ہوئی اور انہیں یہیں دفن کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور مزار جناب صفیہ بنت امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ ان کے بارے میں بھی یہی روایت ہے کہ جب اسیران کا قافلہ اس مقام سے گزرا تو ان کی شہادت ہوئی۔ امام سجاد علیہ السلام نے انہیں یہاں دفن کیا اور نشانی کے طور پر ایک درخت کی شاخ لگا دی۔ وہ شاخ ایک درخت کی صورت اختیار کر گیا جو آج بھی روضے میں موجود ہے۔ ان ناموں سے اولاد امام حسین علیہ السلام میں کوئی نام نہیں ملتا، ممکن ہے کہ کسی اور شہید کی اولاد ہوں اور امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہو گئی ہوں۔ صفحہ نمبر 266 شہزادی ام عقیل بنت عبد الرحمن اوسط بن عقیل، آپ بھی کربلا میں موجود تھیں۔ شہزادی حمیدہ بنت ابو سعید بن عقیل، آپ امیر المومنین علیہ السلام کی نواسی تھیں اور اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ کربلا میں موجود تھیں۔ آپ کے بھائی جناب محمد بن ابی سعید بن عقیل کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ کی والدہ جناب فاطمہ صغریٰ بنت امیر المومنین امام علی علیہ السلام تھیں۔ صفحہ نمبر 267 شہزادی ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر طیار، آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بیٹی تھیں اور ان کے شوہر جناب قاسم بن اون بن جعفر بن ابو طالب تھے جو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے فرزند تھے۔ یہ بھی میدان کربلا میں آئے تھے اور شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 267 بی بی جمانہ بنت ابو طالب، آپ حضرت جعفر طیار سے بڑی تھیں۔ شیخ صادق کرباسی نے سن ولادت 37 قبل ہجرت اور سال وفات 61 ہجری لکھا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا کی طرف گئے تو آپ کو ساتھ لے گئے تھے۔ مہدی مازدرانی نے آپ کا ذکر اسیران کربلا کی فہرست میں کیا۔ محمد بن سعد نے لکھا کہ آپ کا عقد ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب سے ہوا تھا۔ آپ کے بیٹے جعفر تھے۔ رسول اللہ نے آپ کو خیبر سے 30 دسق کھجوریں دی تھیں۔ بعض مورخین نے ان کو جناب جمانہ بنت جعفر طیار لکھا ہے۔ آیت اللہ جواد زہنی لکھتے ہیں کہ جناب جمانہ بنت جعفر طیار اپنے بھائیوں کے ساتھ کربلا میں موجود تھیں، لیکن تاریخی منابع میں جناب جعفر طیار کی اولاد میں بی بی جمانہ کا نام نہیں ملتا۔ ممکن ہے کہ جناب جمانہ بنت ابی طالب علیہ السلام کو جناب جمانہ بنت جعفر طیار لکھا ہو۔ صفحہ نمبر 267 بی بی ام الصغر سے ہے سے غین رے، خوسہ بنت عامر بن حذاب عامری کلبی، بی بی خوسہ کا شمار ان عظیم خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے لخت جگر اور فرزند ارجمند کو نواس رسول پر قربان کر دیا اور اپنے آپ کو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے مخدرات عصمت کے ساتھ حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا۔ آپ دشمنان رسالت کے ہاتھوں قیدی بنائی گئیں اور کوفے سے شام تک مخدرات عصمت کے ہمراہ قید و بند کی مشقتوں کو جھیلتے ہوئے گئیں۔ آپ جناب جعفر طیار جعفر بن عقیل بن ابی طالب کی والدہ ماجدہ ہیں اور کربلا میں خاندان رسالت کے ساتھ تشریف لائیں۔ آپ کا نام خوسہ یا خوسہ ہے اور آپ کے والد عامر بن حسان اور والدہ عودۃ بنت حنظلہ ہیں۔ آپ کا تعلق قبیلہ کلاب سے تھا۔ آپ کی کنیت ام الصغر نقل کی گئی۔ بعض نے کہا کہ آپ کی کنیت ام البنین اور ام عمرو ہے۔ جناب خوسہ نے اپنے بہادر اور شجاع فرزند جناب جعفر بن عقیل بن ابی طالب کو امام حسین پر فدا کر دیا۔ اس طرح آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کا شمار ان عظیم ماؤں میں کیا گیا جنہوں نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے فرزند اور اپنے زمانے کے امام علیہ السلام پر اپنے لخت جگر کو قربان کر کے اپنا وظیفہ نصرت انجام دیا۔ آپ نے اپنے بیٹے کی بہادر اور شہادت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا۔ سرزمین نینوا میں آپ دشمن اہل بیت کے ہاتھوں اسیر ہوئیں اور کوفے سے شام قیدی بنا کر لے جائی گئیں۔ صفحہ نمبر 268 شہزادی حمیدہ بنت مسلم بن عقیل،
جناب مسلم بن عقیل کی دو بیٹیاں کربلا میں موجود تھیں۔ شہزادی عاتقہ سلام اللہ علیہ شام غریبہ شہید ہوئی اور شہزادی حمیدہ سلام اللہ علیہ شام قید ہو کر گئیں۔ انہوں نے اپنے چچیرے اور خالہ زاد بھائی جناب عبداللہ بن محمد بن عقیل سے شادی کی تھی، جو جناب زینب صغریٰ بنت امیر المومنین کے فرزند تھے۔ آپ کے 5 بیٹے تھے جن کا نام قاسم، عقیل، علی، طاہر اور ابراہیم تھا۔ آپ شام میں مدفون ہیں۔ صفحہ نمبر 269۔ بی بی لبابہ بنت عبید اللہ بن عباس، جناب عباس علمدار لبابہ بنت عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے۔ جناب مولانا سید اولاد حیدر صاحب فوق البلگرامی نے آپ کی زوجہ کا اسم گرامی زکیہ تحریر کیا، لیکن یہ درست نہیں، اس لیے کہ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ کا نام نامی لبابہ تھا۔ لسان الملک اولاد حضرت عباس کے سلسلے میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کے لبابہ سے 2 فرزند تھے، ایک فضل اور دوسرا عبید اللہ۔ لبابہ بنت عبید اللہ نے اپنے زمانے کی پاکیزہ اور بزرگ خواتین میں شمار ہوتی تھیں اور قرآن کے سائے اور اہل بیت کی محبت اور اطاعت سے مالا مال ماحول میں پرورش پا چکی تھیں۔ لبابہ بنت عبید اللہ کی والدہ ام الحکیم جویری بنت خالد بن قرظ سے کنانی تھی۔ جناب عباس کی شادی 40 سے 45 ہجری میں انجام پائی تھی اور آپ شادی کے وقت 20 سالہ نوجوان تھے۔ آپ اپنے شوہر کے ساتھ کربلا میں موجود تھیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی بھی تھی۔ آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا جناب عبید اللہ بن عباس علمدار مدینہ میں رہ گئے تھے۔ صفحہ نمبر 269۔ شہزادی فاطمہ بنت عباس علمدار، جناب عباس علمدار کے ساتھ ان کی ایک دختر بھی کربلا میں موجود تھیں جن کا نام صاحب مجالس للمنتظرین نے بی بی فاطمہ لکھا ہے۔ شہزادی کلثوم بنت عبداللہ اکبر بن عقیل، آپ کے والد کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام ام ہانی بنت امیر المومنین علیہ السلام تھا۔ شہزادی تقیہ بنت سلت بن عبداللہ بن نوفل بن حارث، آپ کی والدہ کا نام بی بی ام سلمہ بنت امیر المومنین علیہ السلام تھا۔ صفحہ نمبر ہے 270 اور یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے، غیر ہاشمی مستورات۔ بی بی فضہ سلام اللہ علیہ صحابیہ رسول اللہ، جناب فضہ سلام اللہ علیہ کے متعلق مختلف واقعات ہیں، لیکن ان تمام واقعات میں اختلافات کے باوجود اس میں اتفاق ہے کہ جناب فضہ سلام اللہ علیہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز تھیں اور بی بی سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد مستقل جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کنیزی میں رہتی تھیں۔ آپ کا تعلق ایتھوپیا سے تھا جو اس وقت غلاموں کی منڈی تھا۔ نوبیا ایک شہر ہے جو جنوب سوڈان یا جنوب مصر اور شرق نیل میں واقع ہے۔ کچھ مورخین کا نے آپ کا تعلق حبشہ یعنی ایتھوپیا کا قدیم نام ہے اور عرب میں سیاہ فام لوگوں کو عمومی طور پر حبشی کہا جاتا تھا۔ اسے چند ایک نے زنجبار مملکت تنزانیہ کا ایک نیم خود مختار علاقہ بھی تحریر کیا ہے۔ حضرت بلال اور بی بی فضہ کا تعلق اسی خطے سے تھا۔ آپ حبشہ سے مدینہ لائی گئیں اور امیر المومنین نے خریدا اور بعض روایت کہتی ہیں کہ حبشہ کے بادشاہ نے بطور کنیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً بھیجا تھا۔ جناب فضہ کا اصلی نام نوبیا تھا اور رسول اللہ نے آپ کا نام فضہ رکھا جس کے لغوی معنی چاندی کے ہیں۔ یہ نام عالم علم الغیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً آپ کے شفاف، چمکدار، بے داغ اور پاکیزہ کردار کو مد نظر رکھ کر عطا فرمایا تھا۔ جناب فضہ حبش کی رہنے والی تھی۔ علامہ شیخ جعفر بن محمد بن جعفر نظاری لکھتے ہیں کہ وہ حبشہ کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی دختر نیک اختر تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جناب فضہ کا عقد سلابیہ نامی ایک شخص سے کیا جو 1 سال اور 6 ماہ میں بعد انتقال کر گیا۔ تاہم تاریخی حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بی بی فضہ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بعد 2 شادیاں کی ہیں۔ بعض روایت تاریخ دانوں نے آپ کی اولاد کی تعداد 4 لکھی ہے۔ بی بی فضہ نے تقریباً 20 سال تک قرآن کے ذریعے گفتگو کی اور سوال کرنے والوں کو قرآن کی آیات سے جواب دیتی تھیں۔ امیر مومنین علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے تھے، اے اللہ فضہ کو ہمارے لیے باعث برکت بنا۔ آپ کا وصال جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کے چند سال بعد 120 سال کی عمر میں ہوا۔ شام میں دمشق کے قریب
باب الصغیر نامی قبرستان میں آپ کی قبر اقدس موجود ہے جو قبرستان کے مغربی حصے کے آخر میں واقع ہے۔ قبر پر ایک حجرہ اور چھوٹا سا سبز گنبد موجود ہے اور اس کی دیواریں سنگ سیاہ سے تعمیر ہوئی ہیں۔ صفحہ نمبر 271۔ جناب فضہ اور فن کیمیا گری۔ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ بی بی علم کیمیا جانتی تھیں اور اس علم کو انہوں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے سیکھا تھا۔ علامہ رجب علی برسی کتاب مشارق الانوار میں لکھتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے خانہ اقدس میں آئیں اور ان کی ظاہری غربت اور افلاس کو دیکھا تو اکسیر کا ذخیرہ نکالا اور تانبے کے ٹکڑے پر اس اکسیر کو استعمال کیا جس سے تانبا بہترین سونا بن گیا۔ جناب فضہ کو اس کو لے کر امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا، اے فضہ، تم نے بہترین سونا بنایا ہے، لیکن اگر تم تانبے کو بھی پگھلا دیتی تو اس سے زیادہ بہتر سونا بن جاتا۔ جناب فضہ نے ازروئے تعجب کہا کہ مولا، آپ اس فن سے بھی واقف ہیں۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ علم تو ہمارا بچہ بھی جانتا ہے۔ پھر فرمایا، اے فضہ، ہم تمام علوم سے واقف ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اشارہ فرمایا اور زمین کا ایک ٹکڑا بہترین سونے اور قیمتی جواہر میں تبدیل ہو گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے فضہ، ہم اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ جناب فضہ اور ضیافت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 271۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ماہ رمضان کی ایک شب کو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ، جس قدم سے آپ نے عرش معلیٰ کو شب معراج مشرف فرمایا ہے، آج اس قدم کے ذریعے ہمارے گھر کو شرف بخشیں۔ حضرت نے دعوت قبول فرمائی اور خانہ امیر المومنین میں روزہ افطار فرمایا۔ اگلے روز کے لیے بی بی فاطمہ نے دعوت دی اور انہوں نے قبول فرما کر روزہ افطار فرمایا۔ پھر امام حسن نے دعوت دی۔ اس کے بعد امام حسین نے درخواست کی۔ آپ نے ان شہزادوں کی خواہش پوری کی۔ یہ دیکھ کر جناب فضہ نے بھی دعوت دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی۔ جب نماز مغربین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے ہو کر جناب فضہ کے وہاں جانے کا ارادہ کیا تو جناب جبرائیل نے کہا، آپ سیدھے جناب فضہ کے گھر تشریف لے جائیں، یہ رب جلیل کی خواہش ہے، کیونکہ فضہ دروازے سیدہ پر منتظر کھڑی ہیں۔ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جناب سیدہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے تعظیم کی اور آداب بجا لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آج فضہ کا مہمان ہوں۔ یہ سن کر امیر المومنین نے جناب فضہ سے کہا، تم نے ہمیں نہیں بتایا کہ حضور کو مدعو کیا ہے، ہمیں بتا دیا ہوتا تو ہم تمہاری مدد کرتے۔ جناب فضہ نے عرض کی، مولا، میں آپ ہی کی کنیز ہوں، سب انتظام ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ اندر گئی، مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کی اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی، مالک اپنے حبیب کی دعوت کا بندوبست فرما دے۔ دعا قبول ہوئی اور مائدہ آسمانی نازل ہوا اور وہ اسے لے کر باہر آئیں اور سب نے طعام جنت تناول فرمایا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے بعد ارشاد فرمایا، الحمدللہ کہ خدا نے مریم بنت عمران کی طرح میری بیٹی کی کنیز کو بھی جنت سے طعام منگوانے کا شرف بخشا۔ صفحہ نمبر 272۔ جناب فضہ اور سورہ حلطہ۔ سورہ حلطہ جو اہل بیت علیہم السلام کی مدح و ثنا میں نازل ہوئی، اس میں جناب فضہ بھی شامل ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ابن عباس کا بیان ہے کہ ایک دفعہ جناب حسنین بیمار ہوئے تو رسول خدا کچھ لوگوں کے ساتھ عیادت کو تشریف لائے اور جناب امیر نے فرمایا کہ بہتر ہوتا کہ اگر تم اپنے بچوں کی صحت کے واسطے نظر کرتے۔ یہ سنتے ہی جناب امیر، جناب فاطمہ زہرا اور جناب فضہ نے 3 روزوں کی نظر کی۔ جناب سیدہ نے 1 صاع پیسہ اور 5 روٹیاں پکائیں۔ شام کو کھانا ہی چاہتے تھے کہ ایک سائل نے آواز دی، السلام علیکہ یا اہل بیت محمد، میں ایک مسلمان مسکین ہوں، مجھے کھانا دو، خدا تمہیں جنت کے خوان عطا کرے گا۔ یہ سنتے ہی سب نے اپنے اپنے آگے کی روٹیاں دے دیں، فقط پانی پی کر سو گئے۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا حسب سابق۔ دوسرے دن جناب سیدہ نے 5 روٹیاں پکائیں اور کھانے بیٹھے تو ایک یتیم نے آواز دی اور سب نے اپنی اپنی روٹیاں اس کو دے دی اور صرف پانی سے افطار کیا۔ تیسرے روز پھر روزہ رکھا اور افطار کرنے بیٹھے کہ ایک قیدی نے آواز دی اور تیسرے دن بھی سب بزرگوں نے اپنی اپنی روٹیاں دیں۔
चौथे दिन सुबह को जनाब अमीर ने अपने साहबजादों के हाथ पकड़े और रसूल अकरम की खिदमत में हाजिर हुए। जब रसूलुल्लाह की नज़र पड़ी कि भूख की शिद्दत से कांप रहे हैं तो फरमाया, मैं तुम लोगों को किस कदर तकलीफ़ की हालत में देख रहा हूँ। फिर खुद उठे और इनके साथ जनाब सैयदा के मकान में आए और जनाब फ़ातिमा को महराब इबादत में देखा कि भूख से आंखें धंस गई हैं। ये देखकर हज़रत को बहुत रंज हुआ कि यकायक जिब्राइल नाजिल हुए और कहा कि लीजिए ये या रसूलल्लाह, आपको मुबारक को खुदा ने ये सूरा आपके अहले बैत की शान में नाजिल किया और सूरह दहर की तिलावत फरमाई। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यानी अलीन व फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन जारियतुहुम फ़िज़्ज़ा, इस आयत यूफ़ूनु बिन नज़र में जनाब अमीर, जनाब फ़ातिमा, जनाब हसन, जनाब हुसैन और उनकी कनीज़ फ़िज़्ज़ा को मुराद लिया। जनाब बिन्ते रसूलुल्लाह का ज़ख्मी होना और जनाब फ़िज़्ज़ा को पुकारना। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि जब बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के पहलू पर दरवाज़ा गिरा और बिन्ते रसूल ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिरी तो बेसाख्ता ये जुमले निकले कि ए रसूल खुदा, आपकी प्यारी बेटी से ये सलूक किया जा रहा है। ए फ़िज़्ज़ा, ज़रा मुझे संभालो और मेरी पुश की तरफ से मुझे सहारा दो। गुस्ल जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा में जनाब फ़िज़्ज़ा की शिरकत। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की वसीयतों में से एक वसीयत ये थी कि मेरे गुस्ल कफ़न में तुम्हारे और हसन और हुसैन और ज़ैनब और कुलसूम और फ़िज़्ज़ा और अस्मा बिन्ते उमैस के अलावा किसी को शरीक ना किया जाए। चुनाचे ऐसे ही किया गया। जनाब फ़िज़्ज़ा और कुरान मजीद, उन्होंने 20 साल तक कुरान मजीद की आयत में कलाम किया। अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार और शेख अब्बास क़ुम्मी सफ़ीनतुल बिहार में लिखते हैं कि ये 20 साल तक कुरान मजीद के अलावा कुछ बोली ही नहीं, यानी जो गुफ्तगू करती थी वो कुरान मजीद की आयत में करती थी। ज़ाहिर है कि जो सवाल और जवाब और अपनी निजी ज़िंदगी के मकामात तकल्लुम में बल्कि हयात की हर मंजिल में सिर्फ कुरान मजीद से गुफ्तगू करे, इसके हाफिज़ कुरान होने में क्यों कर शुबा किया जा सकता है। अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद बिन अली शहर आशोब अल मुतफ़ी 588 बहवाला अबुल कासिम कशीरी तहरीर करते हैं कि एक शख्स अब्दुल्ला बिन मुबारक ने बयान किया, मैं सफ़र में था, इत्तेफाकन अपने काफ़िले से रह गया, जंगल की तरफ निकल गया। मैंने इस जंगल में एक औरत को परेशान हाल देखा तो मैं ये समझा कि ये भी हमारी तरह गुम करदा राह है। मैंने इससे पूछा, तुम कौन हो? इसने जवाब दिया, कुल सलामुन फसौफा यालमून, सूरह ज़ुखरफ की आयत नंबर 89, तुम पर सलाम कहो, अनकरीब जान लोग। मैंने सलाम किया। आप इस जंगल में क्यों फिर रही हैं? तो आपने सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 37 पढ़ी, वमन यहदिल्लाहु फमा लहू मिन मुज़िल्लिन, जिसे अल्लाह हिदायत दे इसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। मैं समझा कि ये राह भटकी हुई हैं। तुम जिनों में से हो या इंसानों में से? तो आपने कहा, सूरह आराफ की आयत नंबर 31 पढ़ी, या बनी आदमा खुजू जीनतकुम, ए बनी आदम अपनी जीनत को संभालो। मैं समझा कि अपना सामान अपना इंसान होना बता रही हैं। तुम कहाँ से आई हो? उन्होंने सूरह फुसिलत की आयत नंबर 44 पढ़ी, युनादूना में मकान बईद, वो दूर दूर से पुकार रहे हैं। मैं समझा कि बहुत दूर से आई हैं। कहाँ जाने का इरादा है? सूरह आले इमरान की आयत नंबर 97 पढ़ी, वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत, अल्लाह के लिए लोगों पर हज वाजिब है। मैं समझ गया कि वो हज को जा रही हैं। तुम काफिले से कब जुदा हुई? सूरह काफ की आयत नंबर 38 पढ़ी, वलक़द खलक़नल समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम, हमने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया। मैं समझ गया कि 6 दिन से भटकी हुई हैं। तुम कुछ खाना चाहती हो? तो उन्होंने कहा, सूरह अंबिया की आयत नंबर 8, वमा जअलनाहुम जसदन ला यकूनल तुआम, हमने इनको जिस्म करार दिया, वो खाना खाते हैं। मैं समझ गया कि खाना मतलूब है। खाना खिलाकर मैंने कहा, जल्द सवार हो जाओ। इन्होंने कहा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, सूरह बकरा की आयत नंबर 286, अल्लाह किसी को इसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। मैं समझ गया कि वो एक जानवर पर ज़्यादा बार पसंद नहीं करती। सफ़ा नंबर, तुम मेरे साथ एक ही ऊँट पर बैठ जाओ। तो सूरह अंबिया की आयत नंबर 22 पढ़ी, लोकाना फ़ीहुमा आलिहातुन इल्ला लाहु ला फसादतना, अगर ज़मीन और आसमान में अल्लाह वाहिद से ज़्यादा खुदा होते तो दोनों तबाह हो जाते। मैं समझ गया कि एक साथ बैठना नहीं चाहती। मैंने अपनी सवारी से उतर कर कहा, तुम सवार हो जाओ। चुनाचे सवार होकर उन्होंने कहा, सुभान अल्लाहिल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा, सूरह ज़ुखरफ की आयत नंबर 12,
پاک ہے وہ خدا جس نے ہمیں اس پر سوار ہونے کا موقع دیا اور اسے ہمارے قابو میں کیا۔ جب ہم قافلے میں مل گئے، یعنی اس کا قافلہ مل گیا، تو میں نے پوچھا اس قافلے میں تمہارا کوئی اپنا بھی ہے؟ تو اس نے کہا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھی، یدعود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اور سورہ صاد کی آیت نمبر 25 وما محمد الا رسول، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 یحییٰ خذ الکتاب، سورہ مریم کی آیت نمبر 12 یا موسیٰ انی انا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 11 میں سمجھ گیا کہ اس کے 4 ساتھی ہیں، داؤد، محمد، یحییٰ اور موسیٰ۔ چنانچہ میں نے ان کو زور سے پکارا، سب حاضر ہو گئے۔ پھر میں نے پوچھا، یہ چاروں تمہارے کون ہیں؟ انہوں نے کہا، سورہ کہف کی آیت نمبر 46 پڑھی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد زندگی یہ دنیا کی زینت ہے۔ میں سمجھ گیا چاروں ان کے بیٹے ہیں۔ پھر اس عورت نے یہ آیت پڑھی، سورہ قصص کی آیت نمبر 26، یا بتا استحجروا انا خیر من استاجرت القوی الامین، یعنی انہوں نے ان سے کہا کہ اس شخص کو کچھ اجرت دیں، چنانچہ انہوں نے مجھے کچھ مال دیا۔ جب انہوں نے مال دے دیا تو اس خاتون نے یہ آیت پڑھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261، کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے بڑھا کر دے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے اور ان کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول اللہ کی آزاد کنیز ہیں، ان کا نام فضہ ہے اور یہ ہماری ماں ہیں۔ یہ 20 سال سے آیت قرآنی کے ذریعے سے ہی بات چیت کر رہی ہیں۔ اپنے بیان کو ہم یہیں روکتے ہیں اور انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں نئی کسی تذکرہ کریں گے بی بی کا۔